السلام علیکم. پلیز ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھا کریں. بہت محنت ہوتی ہے مگر آپ کی کم واچ کی کام کرنے سے یوٹیوب امپریشن نہیں بھیجتا. پلیز یار نہ کیا کریں ایسا. اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں. اللہ خوش رکھے آپ کو. بلال شاید صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا. ہاتھ پہ سگار پکڑے دھوئیں کے چھلے بناتا جا رہا تھا. سیاہ رنگ کا قیمتی 3 پیس سوٹ، نایاب گھڑی اور انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی اس کی شان و شوکت کا پتہ بتا رہی تھی. وہ صوفے کی پشت ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. اندر آؤ. تحکمانہ انداز سے بولا اور لہجے میں وہی رعونت تھی جو بلال شاہ کی پہچان تھی. دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص اندر داخل ہوا. یہ سلمان صاحب تھے جو کہ ان کے اسسٹنٹ تھے. وہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا. کل ہم اس کی فائنل رپورٹ آپ کے حوالے کر دیں گے. سلمان صاحب نے مہذب انداز میں کہا. بلال خان نے سگار کا ایک گہرا کش لیا. دھوئیں کو کچھ لمحے تک ہوا معلق رہنے دی اور پھر نیم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. اچھا کام کیا. اس لیے تمہیں رکھا ہوا ہے میں نے. پھر کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی جیسے ہوا میں بلال شاہ کی مرضی کے بغیر ہلنے سے بھی ڈر رہی ہو. سلمان شاہ نے ہلکی سی کھنکار بڑی اور کچھ جھکتے ہوئے بولا. سر ایک ذاتی بات کرنی تھی. بلال شاہ کی بھویں ہلکی سی تن گئی مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. میری بیٹی کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے. کچھ مالی مدد درکار تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کچھ تعاون کر دیں. سلیمان صاحب کی آواز دھیمی مگر ملتجی تھی. بلال نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، سگار کو راکھ دان میں رکھا اور اپنی خون شام نگاہوں سے سلیمان صاحب کو گورا. کمرے میں موجود ہر شے جیسے ایک دم ٹھہر گئی ہو. تم نے جو یہ ابھی کہا دوبارہ کہنا پسند کرو گے؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ لمحہ بھر کے لیے سلیمان صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا. ان کے ہاتھ کی ہلکی سی کپکپاہٹ کو بلال شاہ گہری نظریں صاف سانپ رہی تھی. سر میں تو بس. بلال شاہ کی آواز اب سختی میں نمایاں تھی. کام کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، پھر بھی مجھ سے بھیک مانگنے آ گئے. مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو محنت کرنے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. شرم آنی چاہیے تمہیں. وہ انتہائی حقارت سے بولا. سلیمان صاحب کا سر جھک گیا. آنکھوں میں بے بسی اور دل میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی. انہوں نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا. میں معافی چاہتا ہوں سر. یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی. لہجہ ایسا تھا جیسے نہ جانے کون سا گناہ سردرد ہو گیا ہو. بلال شاہ نے ایک طنزیہ ہنسی جیسے کسی ہارے ہوئے انسان پر تضحیک کر رہا ہو. بہتر ہوگا تو اپنی حد میں رہو اور آئندہ سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو 100 بار سوچنا. وہ بات کرنا جو مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ میری مرضی کے مطابق اگر بات نہ ہو تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. خیر اب جاؤ یہاں سے. اس نے اپنی مخصوص رعونت بھرے لہجے میں کہا تو سلیمان صاحب نے سر جھکایا. اپنی عزت نفس کی کرسیاں سمیٹتے ہوئے آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھے. دروازہ کھلا اور بند ہوا. بلال شاہ نے ایک بار پھر سگار اٹھایا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. ایسا ہی تھا. بھیک مانگنے والوں کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا. زندگی میں خود کو بنانے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی. اس لیے مانگنے والے کو وہ پسند نہیں کرتا تھا. اس نے زندگی میں آج تک کبھی کسی کو 1 روپیہ بھی بھیک کے نام پہ نہیں دیا تھا. سوئمنگ پول کے نیچے پانی پر شام کے سائے دھیرے دھیرے اتر رہے تھے. پانی میں مچھلیوں کا کھیل آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا. بلال شاہ خاموشی سے کنارے پر کھڑا پانی کا جائزہ دے رہا تھا. ہلکی سی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو ذرا سا بکھیر دیا. گرمی کے آثار سے بیزار ہو کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا. اچانک ایک گھبراہی آواز نے اس کے عمل کو روک دیا. شرٹ کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ آواز پر ایک دم چونکا اور پھر بلال شاہ نے ناراضگی سے رخ موڑا. ایک کم عمر لڑکی سامنے کھڑی تھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اس کے چہرے پر حیرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے. جیسے ہی اس کی نظر بلال کے ہاتھوں پر پڑی جو شرٹ اتارنے میں مصروف کی وہ بخلا گئی. گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز کے اور چائے کا کپ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور ساتھی حیات نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور ساتھ ہاتھ آنکھوں کے اوپر ہاتھ بھی رکھا جیسے کوئی بڑا برا سین دیکھ لیا ہو. بلال شاہ کی پیوری چڑھ گئی. اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا. یہ کیا حرکت ہے اور کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ میں ناگواریت نمایاں تھی. لڑکی بستور آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. بلال نے جھنجھلا کر اس کے ناک پہ کھا جھٹکے سے ہاتھ چہرے سے ہٹا دیے. جیسے ہی ہاتھ ہٹے وہ لمحہ بھر کے لیے تھم سا گیا. گلابی اور سفید لباس میں ملبوس بڑی بڑی بے حد معصوم آنکھیں، سرخی چھلکاتے گلابی ہونٹ اور شرم سے دہکتے گال. بلال کی نظریں اس پر جم گئی. کچھ لمحے کے لیے جیسے وقت ٹھہر سا گیا تھا. کون ہو تم؟ بلال کا لہجہ سخت تھا
مگر اس میں وہ روایتی سختی نہیں تھی جو عام طور پر اس کی باتوں میں ہوتی تھی۔ نہ جانے آج نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ سخت نہیں ہو پایا تھا۔ میں مالی کی بیٹی ہوں۔ حیات کی آواز لڑک رہی تھی، اس کی نظریں اب بھی نیچی تھی جیسے زمین میں گر جانا چاہتی ہو، اور ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ یہ کپ توڑنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بلال کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بڑھ گئی تھی، لیکن پھر اچانک ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ حیات کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ جلدی سے بولی، میں اس کپ کے پیسے ادا کر دوں گی، لیکن نوکری سے مت نکالیے گا۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی، وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ بلال نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر پوری طرح ریاکٹ نہیں کیا تھا۔ پہلی بار کسی غریب انسان پر وہ غصہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے سختی سے کہہ کر یہاں سے نکال دے، مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رکے۔ آخرکار اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ حیات نے سر جھکا کر قدم پیچھے کی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ بلال شاہ نے اسے جاتے دیکھا اور پھر سوئمنگ پول کی طرف دیکھا، مگر اب پانی کا رنگ پہلے جیسا دلکش محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پانی میں اترتے ہی بلال شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے بدن کو چھوا تو ایک لمحے کے لیے وہ سب بھول گیا، مگر جیسے اس نے پانی میں غوطہ لگایا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، بڑی بڑی معصوم آنکھیں، ہلکی سی لرزش میں کانپتے ہونٹ۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوتا سر باہر نکال کر چہرہ صاف کرنے لگا، پھر دوبارہ غوطہ لگایا تو لڑکی کا معصومیت بڑا چہرہ پھر سے آنکھوں میں لہرانے لگا۔ بلال نے غصے سے پانی میں ایک زوردار ہاتھ مارا جیسے خود پر جھنجھلا رہا ہو۔ ویسے جھنجھلا تو واقعی رہا تھا، اور ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا، وہ ہے ہی کون؟ محض ایک معمولی سی مالی کی بیٹی؟ کیوں اس کے خیالات میں گھس رہی تھی جیسے ہر غوطے کے ساتھ کی تصویر مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے زور سے ہاتھ مار کر پانی کو چیرتے ہوئے لمبا اسٹروک لیا، مگر جتنا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی حیات کے چہرے کو یاد کرتے اس میں الجھتا جا رہا تھا کہ وہ کیسی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شرمائی تھی، جیسے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جو دیکھنے کے لائق نہیں تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے معصوم چیز کو نہ سمجھ نہ دان۔ بلال نے سر جھٹکا، زور سے خود کو پانی میں دھکیل دیا۔ وہ ہمیشہ سخت رہا تھا، اپنے دنیا کا باز تھا، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا۔ پھر کیوں وہ ایک معمولی لڑکی کی جھجک اور حیانت سے ایک دم موم کر دیا تھا؟ اس کے اندر، اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر رہی تھی۔ وہ پانی کے اندر چند لمحے رکا، سانس روکی، اور جب واپس سطح پر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک سی۔ وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھا اور پانی سے باہر نکلا۔ بوندیں اس کے جسم سے ٹپکنے لگی تھی، چمکتی روشنی میں وہ یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی، ایک مسکراہٹ جو شاید برسوں بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس نے نیلے ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور خود سے بولا، زندگی میں پہلی بار بلال شاہ کو کوئی پسند آیا ہے، اور بلال شاہ جس کو پسند کر لیتا ہے وہ خود بخود قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو غرور سے لبریز تھی۔ بہت جلد تمہیں اپنی باہوں میں دبوچ لوں گا، تم میری باہوں میں سکون پاؤ گی، تمہاری حیالود آنکھوں میں کھو جاؤں گا سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہی اس نے ہلکا سا کہا لگایا اور دوبارہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی، جیسے خود کو ان خیالات میں مکمل طور پر بہا دینا چاہتا ہو۔ سوئمنگ پول سے باہر نکلنے کے بعد بلال شاہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، نرم روئی کے تولیے سے بدن خود کیا، پھر الماری سے ایک نفیس آرام دہ لباس نکال کر پہنا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں ہلچل مچی ہے، مگر یہ احساس اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے انٹرکام پر کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز بڑی، جی صاحب اوپر آئیں۔ بلال نے مختصر جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جو رحیم مالی کی بیٹی جو نئی ملازمہ آئی ہے، اسے کہو کہ صاحب کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لیا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ملازمہ نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کا اشارہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ مسکراتا ہو صوفے پہ بیٹھ کر اسی کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بلال کے لبوں پر ایک مینی فیس مسکراہٹ تھی۔ اندر آؤ، اس کی سنجیدہ آواز کا کمرے میں گونجی۔ حیات جھجکتے ہوئے اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کافی کا کپ رکھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ بلال نے گہری نظر اس پہ ڈالی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ حیات کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ دبے پاؤں مزید چند قدم آگے بڑھی۔ تم کب آئی ہو یہاں؟ بلال نے اپنی مخصوص گہری آواز سے پوچھا۔ حیات نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میں صبح ہی آئی ہوں، ابا کے ساتھ۔ بلال کی بھویں ذرا سا اٹھی۔ تو تمہیں نوکری کس نے دی؟ حیات نے نظریں جھکائی۔
امی کہتی ہے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، ابا نے بات کی تو یہاں کام مل گیا۔ بلال کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابری۔ یہ لڑکی سادہ بھی تھی اور ذہین بھی۔ کیا کافی اچھی بنا لیتی ہو؟ اسے چہرے پر تبسم سجائے ہوئے پوچھا۔ حیات نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی امی کہتی ہے دل سے بنائی جائے تو ہر چیز اچھی بنتی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بلال نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جتنی کم عمر اور معصوم لگ رہی تھی اتنی دلچسپ تھی۔ اسے اس کی سادگی اور معصومیت پسند آ رہی تھی۔ اس کی سوسائٹی میں تھی معصومیت کہاں تھی؟ اچھا تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری کافی واقعی دل سے بنی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر ٹرے سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ پڑا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ اتنی بھی بری نہیں ہے، بلال نے جان بوجھ کر روکھے انداز میں کہا۔ یاد نے لب بینچ کر سر ہلایا۔ شکریہ صاحب، اگلی بار اور اچھی بنا دوں گی۔ بلال نے کافی کا ایک اور گھونٹ پڑا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بار اسے کسی سے بات کر کے واقعی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آج دن خوشگوار گزر رہا تھا۔ چند لمحے وہ کھڑی رہی، پریشان تھی، پھر تھک ہار کر بولی، صاحب میں جاؤں؟ کیوں جانا چاہتی ہو؟ وائبرو اچکا کر بولا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی، مگر چہرے سے اضطراب واضح ہو رہا تھا۔ بلال شاہ نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ ایسے بھاگی جیسے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ حیات کی حرکت پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ انسٹنٹ کر، تم واقعی کوئی جادوگر نہیں ہو کہ تم نے بلال شاہ کے دل کو بھی چھو لیا۔ اب بلال شاہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ دل ہی دل میں بھولتا جا رہا تھا اور کی صوفے پر بیٹھ کر کی بیگ سے ٹیک لگائے اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو پراسرار سا اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلال شاہ اپنی بالکنی میں کھڑا سگار کے دھوئیں کو ہوا میں تحلیق ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کوارٹر کی طرف کی جہاں اسے ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ ایک گلابی آنچل ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ جیسے اس کی نظر اس کی طرف بھی اور ساتھ ہی بلال کے کانوں میں ایک ہلکی گھبرائی ہوئی نسوانی آواز گونجی۔ وہ لمحے کی تیزی میں پہچان گیا کہ یہ حیات دے۔ سگار اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بغیر کسی سوچ کے دور پڑا۔ کوریڈور، لاؤنج اور سیڑھیاں پہ اپنا گارڈن عبور کرتا وہ کوارٹر کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ واچ مین حیات کا بازو سختی سے پکڑے تھا۔ اس کی نیت واضح تھی، چھوڑو اسے۔ بلال کی دہاڑ سن کر واچ مین ساکت ہو گیا، مگر بلال کے ضبطہ بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لپک کر اس پر جھپٹا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ واچ مین کے منہ سے چیز مٹی اور پیچھے ہڈا کراہتا ہوا زمین پر بیٹھا۔ بے غیرت، تم جیسے گٹیا مچھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اسے لاتوں مکوں سے مارنے لگا۔ واچ مین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بلال نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک اور زوردار گھونسا دے مارا۔ ناک سے خون کی بوندیں زمین پر گری۔ صاحب رحم کرو، بس ایک غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو صاحب۔ واچ مین ہاتھ جوڑ کر گر گرایا۔ بلال نے اسے نفرت سے دیکھا اور پھر مزید 2-3 گھونسے اس کے چہرے پر لگا دیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شخص کی جان نکال دے، اور اپنی مادی چیزوں پر کسی کی میلی نگاہ برداشت نہیں کرتا تھا، تو آج وہ جس لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر رہا تھا اس کے اوپر گندی نگاہ کیسے برداشت کر لیتا؟ بلال شاہ کا غصہ بھی تھما نہیں تھا کہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرپ واچ مین کے گرے باندھ پر تھی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر جیسے ہی ایک ہلکی آہٹ اس کے کانوں پر پڑی اس کا دھیان اچانک پلٹا۔ حیات بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں تھمی، پھر ایک زوردار دھکا واچ مین کو مار کر اسے پیچھے ہٹاتا تیزی سے اس کی طرف لپکا اور دوسرے ہی پر جھک کر حیات کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ پھر تیزی سے وہ اندر کی جانے پڑا، مگر ساتھ اس کی نگاہیں اس دشمن نے جہاں پڑتی جس کی پلکیں بند تھے۔ سانسیں مدھم۔ بلال شاہ کے چہرے پر غصہ اور بے چینی تھی۔ ملازمین جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ششت رہ گئے۔ جو کبھی کسی ملازم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا آج ایک معمولی ملازمہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے نرمی کے حیات کو اپنے نرم بستر پر لٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی۔ ڈاکٹر فوراً حویلی پہنچا بھی اور اسی وقت اس کا لہجہ سخت تھا، مگر اس میں چھپی بے قراری واضح تھی۔ چند ہی منٹ میں ڈاکٹر طیبہ پہنچ گئی۔ انہوں نے حیات کے چیک اپ کیا اور مسکرا کر بلال کو مطمئن کرنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ڈر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ان کی طبیعت ابھی بہتر ہو جائے گی، بس انہیں سکون کی ضرورت ہے، تو بس انہیں ڈیر سارا آرام کرنے دیجیے، جلد یہ ہوش میں آ جائے گی، اور جیسے ہی ہوش میں ہو تو اسے کچھ کھلا پلا دیجیے گا۔ بلال شاہ نے گہری سانس لی اور جیسے اس کے دل پر پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔
ڈاکٹر کے جاتے اس کی نظر دوبارہ اس نازک وجود پر جڑ گئی، نرم و ملائم ریشمی بال جو چہرے پر بکھرے تھے اور اس کے خوبصورت یاقوتی ہونٹ رخسار کو چھو رہے تھے۔ بلال نے بے ساختہ آگے ہاتھ بڑھا کر انہیں پیچھے کیا۔ کتنی پیاری سی گڑیا ہو اور اتنی جلدی جڑ جاتی ہو، اس پر جھکتے ہوئے بولا، مگر اتنی ہلکی سرگوشی کی مانند آواز تھی۔ اس کی انگلیاں حیات کی گلابی گالوں کے قریب آ کر رکے۔ جس کو بلال شاہ پسند آ جائے وہ تو اپنی سانسیں ہر وقت اٹکا کر رکھنے کے لیے تیار رہے۔ جب تم میری زندگی میں آؤ گی میری شدتوں کو کیسے سہو گی؟ تم اتنی نازک سی ہو، میری ہر بات پر تمہاری سانسیں اٹکیں گی، پھر کیا کرو گی حیات؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ حیات مدھم سانس لیتی آنکھیں موندے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ بے خبر کی ایک خطرناک شخص کے وجود میں کھویا اسے چھو چھو کر محسوس کر رہا ہے۔ بلال شاہ نے ایک نظر اور اس کے معصوم چہرے پر ڈالے، پھر ایک لمبی گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج کے صوفے میں بلال شاہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا۔ سگار کے دھوئیں کے مرگولے ہوا میں چھوڑتے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ مالی رحیم صاحب ان سے ملنے ہیں۔ بلال نے سرسری نظر گھڑی پر ڈالی، پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں اندر بلانے کا حکم دیا۔ رحیم صاحب بوکھلائے ہوئے ہاتھ ملتے اندر داخل ہوئے۔ بلال نے ایک سخت نگاہ پر ڈالی اور سرد لہجے میں کھویا ہوا، کہاں تھے تم؟ ہماری ڈیوٹی شام 5 بجے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ رحیم نے گھبراہٹ میں نگاہیں چھپائی اور کانپتی آواز میں بولا، صاحب میں کام کے سلسلے میں تھوڑا باہر گیا تھا۔ بلال کی بویں دن کی سگار کو ہاتھ میں دباتے ہوئے دہر خند لہجے میں بولا، کون سا کام؟ تمہیں تو یہاں پر کام پر رکھا گیا ہے، باہر کس کا کام کرنے چلے گئے تھے؟ رحیم کے پسینے چھوٹ گئے، ندامت کے ساتھ سر جھکائے بولا، صاحب میں ایک اور بنگلے میں بھی مالی کا کام کرتا ہوں، بس وہاں گیا تھا۔ یہ سنتے ہی بلال کے ماتھے پر بھل پڑ گئے۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ بات ناپسند گزرتی کہ اس کے ملازمین کسی اور کے لیے بھی کام کرے۔ اس نے ہاتھ کے پشت میز پر ماری اور سخت آواز میں بولا، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں کوئی اور کام کرنے کی؟ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، سہولت دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں کسی اور کے پاس نوکری کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ رحیم سہما، صاحب مجبوری تھی گھر چلانے کے لیے۔ بلال نے تند لہجے میں کہا، گھر چلانے کے لیے اپنی بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ جانتے بھی ہو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ رحیم کا دل زور سے دھڑکا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، میری بیٹی؟ کیا ہوا حیات کو؟ وہ کہاں ہے؟ بلال نے زہر میں بھرے ہوئے الفاظ میں کہا، جہاں بھی ہے ٹھیک جگہ پر ہے، کم از کم تم جیسے نکمے باپ کے ستائے سے دور ہے۔ تم جیسے بے آدمی کو باپ کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹی گھر میں اکیلی کیوں؟ تم دوسروں کے گھروں کے باغ سنوارنے میں مصروف تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ رحیم صاحب کا سر جھک گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور تیز تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر مزید یہاں ٹھہرا تو بلال کی عتاب کا نشانہ ہی بنے گا۔ اس نے غصے سے سگار کو ٹرے میں مسلا اور کرسی کی پشت ٹیک لگائے گہری سانس لی۔ اس نے ایک گہری سانس لی کہ آنکھوں میں اب تک وہی ذہن میں اٹکا ہوا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک بون بھرا یقین بھی تھا کہ کم از کم اب حیات محفوظ تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد ایک ہلکی سی جنجناہٹ سے حیات کی پلکیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس کی نظروں کا مرکز چھت پر موجود فانوس کی روشنی کی جو ایک مدھم سا عطر بکھیر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ گمسم رہی۔ اس کی سانسیں دھیمی تھی، ذہن دھندلا ہوا جیسے نیند اور حقیقت کے درمیان کہیں پھنسی ہو۔ اچانک جیسے دماغ نے بیداری کی حد پار کی، تھوڑی دیر پہلے ہوئے تمام مناظر کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر ڈوب گئی، دل جیسے سینے میں تیز دھڑکنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ خود بخود اپنی گردن پر دیا جہاں اس نے وحشت سے اپنے بٹے کو مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ وہ واچ مین، اس کی گندی نرمیت، اس کی آنکھوں میں وحشت، وہ بے بسی کا لمحہ، اور پھر بلال شاہ کا غصے سے لبریز چہرہ، اس کا قہر اور اس کا بری طرح مار پیٹ کرنا۔ واچ مین تو چیخ لے، سب کچھ تیزی سے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا تھا۔ وہ بہت معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی، زندگی اپنی ماں کے سائے میں گزاری، بڑی محبت اور لادوں میں رہ پر وہ پرچان چڑھی، مگر اچانک سے یہ قیامت اس کی جان نکال چکی تھی۔ ایسا اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا جسم ایک بار پھر خوف کے زیر اثر کانپنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایک لمبی سانس لی اور سر جھکا کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔
اگر بلال شاہ وقت پر نہ آتا تو آج اس کی زندگی کسی اور نہج پر جا سکتی تھی جس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ کے پشت اپنی آنکھوں کے کونوں پر ابھرتے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور اٹھ کر بستر سے اتری۔ پر پاؤں رکھتے اس کے دل میں انجان سا خوف پیدا ہوا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو رہی ہو۔ نظریں اٹھا کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ بلال شاہ کا کمرہ تھا جہاں وہ ایک لمحہ بھی مزید رکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہلکے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی، جیسے اگر آہٹ بھی ہوئی تو کوئی اسے روک لے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر آہستہ سے گھمایا اور باہر نکل آئی۔ سامنے وسیع اور آرائش کی لاؤنج تھا جہاں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ حیات نے جلدی جلدی اطراف کا جائزہ لیا، کوئی موجود نہیں تھا تو اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، ایک بھاری گونجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ! حیات کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بہتر پلٹ کر دیکھا، سامنے بلال شاہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی حیات پر جمی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے کوئی نیا شکار ہاتھ آیا ہو، جیسے وہ اسے کسی کمزور پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہو۔ حیات کی ٹانگوں میں لرزش دوڑ گئی، وہ پوری جان سے کانپنے لگی۔ یہ شخص تیسری ملاقات شخص نہ جانے کو دل کوفتہ جا ہو جاتا تھا۔ وہ تھوک نگلتی اس کی طرف مڑی، اس کی نظریں بلال شاہ کے چہرے پر جمی رہی۔ ادھر آؤ! وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلانے لگا۔ اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹکنے لگی۔ کہا اپنے اس کے دل نے بلال شاہ کا اتنا خوف بٹھا رکھا تھا کہ وہ اب بھی ڈر رہی تھی، اور ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے بلال شاہ کا غصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بلا وہ معصوم کیسے کہ اس کی موجودگی میں سکون کا سانس دے تک ہوگی۔ بلال کی نظریں اس پر گھڑی ہوئی تھی جو اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ان نظروں سے بچنا ممکن نہیں۔ وہ ڈرے سہمی انداز میں اس کی طرف پڑ رہی تھی۔ بلال صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ حیات نے نظریں جھکا کر قدم آگے بڑھایا، جھجکتے ہوئے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ بلال نے غور سے اس کے چہرے پر جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں رات کے خوف کی جھلک اب بھی موجود تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بلال کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ حیات نے ناسمجھی اس سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس سے خیریت پوچھ رہا ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بلال نے دوبارہ سے پوچھا، جیسے اس کے ہر احساس سے واقف ہونا چاہتا ہو۔ حیات نے نظریں نیچی کر لی۔ اب بہتر ہوں، مگر اس کے لہجے میں اب بھی خوف تھا۔ بلال نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت ٹیک لگا لی۔ تم کوارٹر میں نہیں رہو گی اب سے؟ اس کی بات پر حیات نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ آواز بہت دھیمی تھی، ساتھ خوف سے لرز بھی رہی تھی۔ اب سے تم گیسٹ روم میں رہو گی، بلال نے دو ڈوک لہجے میں کہا۔ حیات کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ ایک ملازمہ تھی اور بلال شاہ جیسے رئیس زادے کا حکم تھا کہ وہ گیسٹ روم میں رہے گی۔ وہ کیوں اسے اپنے محل نما گھر میں جگہ دے رہا تھا؟ اس کی چھٹی جس نے جیسے گھنٹی بجائی، کیونکہ اس کے بارے میں جہاں تک وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا نے بھی بتایا تھا کہ وہ غریب لوگوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے، خاص طور پر بھیک مانگنے والوں سے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے صاحب، میں کوارٹر میں ہی رہوں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ بلال کی آنکھوں میں ایک سختی سی ابھری۔ وہ ہاتھ کو بینچ پر بستہ کنٹرول کرنے لگا۔ کیا ٹھیک نہیں؟ تمہارے ساتھ جو ہوا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم وہاں غیر محفوظ ہو؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ حیات نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر وہ کیسے اس کے احسان کو قبول کر سکتے تھے؟ لیکن میں نوکر ہوں صاحب، میں کیسے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ چپ! اب تم جرح پر اتر رہی ہو، بلال نے سختی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک ملازمہ ہوں تو آپ مجھے ایسے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بس مزید مت بولو، یہاں میں فیصلہ کرتا ہوں، تم نہیں۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کرے۔ حیات نے بمشکل اپنی اٹکی سانسیں بحال کی۔ اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ اس کا محسن تھا، دوسرا اس کا مالک، اور وہ جانتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر حامی بھری۔ بلال کی نظریں ایک پل کے لیے ایک نرم سی چمک کے بھر گئی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور اپنا سامان لے آؤ، اور ہاں، اب تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو براہ راست مجھے بتانا، کسی اور سے نہیں۔ جی اچھا، حیات نے لرزتے لہجے میں کہا، مگر اس سے زیادہ حیران کن بات
یہ تھی کہ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں دیکھ رہی تھی جو باقی سب کے لیے تھی۔ بلال شاہ خود بھی حیران تھا، مگر یہ سب لاشعوری طور پر ہو رہا تھا۔ شاید پہلی بار کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں محبت کے جذبے جاگے تھے، بھلا وہ اس محبت کو کہتے پسے پش ڈال دیتا۔ اس نے اس ملازمہ کے ساتھ پیچھے گیسٹ روم بھیجا۔ وہ اس عالیشان کمرے میں آ کر دلچسپی سے ہر چیز کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح کو سورج کی روشنی چھن چھن کرتی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ ہلکی سی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ معمول کے مطابق لگا، مگر جیسے ہی دماغ پوری طرح بیدار ہوا، کل کے واقعات کسی فلم کی طرح ذہن میں گھوم گئے۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوف کے احساس میں گرتی آنکھیں بند کی سانسوں کو بحال کرنے لگی، مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور شکر ادا کیا کہ وہ محفوظ تھی۔ اگر وہ بر وقت بلال شاہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ یہ خیال اسے پھر لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور بستر سے اتر آئی۔ حیات نے قدم باہر بڑھائے اور لاؤنج عبور کر کے سیدھا باغ میں پہنچی۔ اس کے بابا رحیم صاحب حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھے۔ حیات کو دیکھتے ہی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی تو ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں ایسی بے چینی تھی کہ حیات کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے بابا کے سینے پر سر رکھا اور تسلی دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر وقت پر بلال شاہ کے پہنچنے کی بات جسے وہ ادھورا چھوڑ گئی تھی، اس کے لہجے کی کپ کپی سب بیان کر رہی تھی۔ رحیم شاہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا کا شکر ادا کر رہے ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھکا کر بولے، یہ سب میری غلطی ہے بیٹا۔ اگر میں وقت پر یہاں ہوتا، اگر میں کہیں اور کام نہ کر رہا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کی آواز بھر آئی۔ حیات فوراً ان کے ہاتھ تھام لیتی ہے۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، بس اللہ نے کرم کیا کہ میں محفوظ رہی۔ رحیم صاحب کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ خود کو مجرم محسوس کر رہے تھے۔ بیٹا، کل جب میں بنگلے میں اندر آیا تو بلال شاہ نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے کہا تو حیات چونکی۔ انہوں نے کیا کہا بابا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ رحیم صاحب نے سر جھکایا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سنایا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا، کہا کہ میں ایک نااہل باپ ہوں، مجھے ذلیل کیا، میرے کردار پر انگلی اٹھائی کہ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر دوسری جگہ کام پر کیوں گیا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولے تھے۔ رات بھر یہ باتیں انہیں بے چین کر چکی تھی کہ وہ ایک لمحے کا سکون حاصل نہیں کر پائے تھے۔ حیات کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوگی۔ انہوں نے آپ کے ایسا کہا؟ رحیم صاحب نے دکھ سے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، کہا کہ میں نے تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور کہا کہ تجھے میرے سائے کی ضرورت ہے اور مجھے جانے کے لیے کہا۔ حیات کے ہاتھ بے اختیار مٹھی میں بند ہو گئے۔ بابا، آپ نے میری وجہ سے اتنا کچھ برداشت کیا، مگر اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بلال شاہ سے خود بات کروں گی۔ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ ایسے کیسے وہ میرے بابا کو اتنی باتیں سنا سکتے ہیں؟ بلا شبہ انہوں نے میری مدد کی، لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میرے بابا کو اس طرح کی باتیں کرے، وہ بھی میرے حوالے سے۔ رحیم صاحب گھبرا گئے۔ بیٹا، بلال شاہ بہت سخت مزاج ہے، اس سے مت الجھ۔ ہم ملازم ہیں، یہ سب برداشت کرنا ہماری مجبوری ہے۔ حیات کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنے بابا کو دیکھ کر غصے سے بولے، نہیں بابا، میں اس کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ میرے بابا ہیں، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے اس طرح بات کرے۔ رہی بات نوکر ہونے کی، تو کیا نوکر انسان نہیں ہوتے؟ وہ تل ملا کر بولی۔ رحیم صاحب نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، اپنی معصوم بیٹی کو مزید مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اب حیات خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاڈوں میں پلی، معصوم اور سب کے حق کے لیے لڑنے والی، سب سے بڑھ کر اپنے ماما بابا کے خلاف برداشت نہ کرنے والی۔ اگر کوئی کچھ کہتا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ صبح کی روشنی بڑی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ بلال شاہ سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا جب دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ اس کی بھویں چکے گئی۔ کسی ملازم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ دروازہ بچائے۔ اس نے ہاتھ روکا اور اجازت دی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور حیات اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، آنکھوں میں شدید ناراضگی جھلک رہی تھی۔ بلال نے آئینے میں اس کا دیکھا اور مسکرا دیا۔ بہت غصے میں ہو؟ وہ آرام سے پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ حیات نے تیز لہجے میں جواب دیا تو وہ آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ مالک سمجھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دیں گے۔ وہ پھٹ پڑی۔ بلال شاہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔
उसने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो वाकई गुस्से में है बहुत। विराज शाह ने सुकून से कोट पहनते हुए उसे देखा, जबकि वो तुर्क चेहरा, आंखों में शोले लिए खड़ी थी, गोया आंखों से भुसम कर देगी। बैठो, उसने संजीदगी से कहा। मुझे बैठना नहीं है, मुझे बस ये पूछ रहे हैं आपने मेरे बाबा को इतना जलील क्यों किया। हयात की आवाज में लर्जिश थी, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। आप होते कौन है उन्हें नाअहल नकम्मा कहने वाले? वो गुस्से से बोली। वो आपके नौकर होंगे, मगर मेरे लिए सब कुछ है। आपकी हैसियत क्या है मेरी जिंदगी में कि आप मेरे बाबा पर बात करें? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। मेरे बाबा मेरा सब कुछ है। वो जो भी करते हैं मेरे लिए करते हैं। वो दब कर बोले जा रही थी। बिलाल शाह ने उसे गौर से देखा। वो बगैर किसी खौफ के इस पर बरसते ही थी। वो भूल चुकी थी कि वो किससे बात कर रही है। वो बहुत कमजोर, बहुत नाजुक और मासूम लग रही थी, मगर उसके अंदर की हिम्मत किसी सरदारनी से कम नहीं थी। बोल लिया? हिलाल ने इंतहाई सुकून से पूछा। नहीं। हयात मजीद आगे बढ़ी और उसकी आंखें नमी से भरने लगी, मगर वो रुकने वालों में से नहीं थी। आपको क्या लगता है पैसे की ताकत से आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं? आज समझते हैं कि नौकर सिर्फ नौकर होते हैं, वो इंसान नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते। मेरे बाप दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और आपने उन्हें एक जुमले में बेवकूफ़ कर दिया। जब बिलाल ने कोई जवाब न दिया तो हयात की आंखों में मजीद आंसू चमकने लगे। वो पाँव पटकते हुए पलटी और गुस्से में दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। बिलाल ने हल्का सा सांस किया, मुस्कुरा दिया। ये लड़की जान निकाल लेगी मेरी, उसने मध्यम आवाज में खुद से कहा, फिर सर झटक कर तैयार होने लगा। उसे बुरा भी लगा था उसकी बातों का, मगर उसने जाहिर नहीं किया। आज से पहले उससे किसी ने ऐसे बात करने की जरूरत तक नहीं की थी। यही वजह थी कि लम्हे भर में उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा ना हुई थी। वो बदल रहा था, उसके अंदर कुछ अलग सा एहसास पैदा होने लगा था। हयात उसे सुना तो आई थी, मगर उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी। वो क्वार्टर में दाखिल होते ही जोर से दरवाजा बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगी। हाँ ठीक ही मैंने किया, वो इसी काबिल था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुसलसल बिलाल को बुरा भला कहे जा रही थी। ये बिलाल क्या समझता क्या है खुद को? मालिक समझता है तो क्या हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि वो मेरे बाबा पर उंगली उठाए? और बात करने गई थी तो बिला वजह मुस्कुरा रहा था। ये जानबूझ के कर रहा था, शायद हमें हकीर कीड़े मकोड़े समझते हैं ये अमीर सादे। वो बड़बड़ाती रही, कभी जमीन पर पाँव मारती, कभी सर थामती। गुस्से में वो फरामोश कर बैठी थी कि जिस पर वो बरस कर आई है वो कोई आम आदमी नहीं था, उस हवेली का मालिक था। थोड़ी देर के बाद उसका जोश सर्द पड़ने लगा। दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता एहसास उभरने लगा कि इसने क्या कर दिया। अचानक ही इसका दिमाग जैसे बेदार हुआ। लम्हे में सारी बातें समझ आने लगी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बाबा का क्या होगा? उसको अब कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो परेशानी में बाहर निकली और भागती हुई अपने बाबा के पास पहुंची। रहीम साहब माली के काम में मसरूफ थे, पौधों को पानी दे रहे थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को इतनी घबराई हुई हालत में देखा तो हैरान रह गए। क्या हुआ यार, सब ठीक है? उसने फौरन पाइप बंद कर दिया और उसके चेहरे पर पहली घबराहट को देखने लगे। हयात ने हिचकिचाते हुए उन्हें सारी बात बता दी कि वो कैसे वो बिलाल शाह के पास गई थी, कैसे उस पर भरस पड़ी और वो कैसे वो खामोशी से तक सुनता रहा। रहीम साहब का तो रंग ही उड़ गया। उन्होंने बेबसी से सर थाम लिया और गहरी सांस ली। या अल्लाह, मैंने तुम्हें ये सब बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा तुमने ये सब क्या कर दिया? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है। हयात ने नदामत से निगाहें झुका ली। बाबा मुझे गुस्सा आ गया था, वो आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा वो तुम्हारा मालिक है और हम जैसे लोग उनसे नहीं उलझ सकते। अगर उसने हमें हवेली से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? नौकरी गई तो खाना कहाँ से खाएंगे? रहीम साहब के लहजे में बेबसी थी। हयात के दिल में एक अनजान सी घबराहट सरात कर गई। बाबा अब क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। रहीम साहब ने गहरी सांस ली और कुत्ते खामोश थे। फिर इज्जत से बोले, अब दुआ करो कि वो गुस्सा थूक दे और तुम्हारी बातों को माफ कर दे। हम में से किसी के हक में अच्छा नहीं होगा अगर वो बुरा मान गए। बस अल्लाह से दुआ करो सब खैर हो। हयात ने बेख्तियार हाथ बांध दिए और दिल ही दिल में दुआ करने लगी। बिलाल शाह उसकी गुस्ताखी को माफ कर दे, मगर दिल के किसी गोशे में ये खौफ मौजूद था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। वो ऐसी ही थी जो दिल में आए जल्द मुंह पर कह देने वाली। अक्सर उसकी माँ समझाती थी कि जिंदगी जल्दबाजी में नहीं गुजारी जाती, खासकर लड़कियों को हमेशा हर काम सोच समझ कर करना चाहिए।
خدا نہ خواستہ اگر جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ ہوگی تو ساری زندگی اس فیصلے کو لے کر پچھتانا پڑے گا۔ اور آج اسے اپنی ماں کی اس نصیحت کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا، اور مسلسل اپنے رب سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ بلال نے اسے معاف کر دیا ہو، ورنہ اس کی اور اس کے باپ کی نوکری اتنی آسانی سے ختم ہو جاتی، جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بلال شاہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر سختی لیے سامنے کھلی فائل پر نظریں کاڑے۔ وہ ہر لفظ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہی چند جملے، وہی تلخ لہجے، وہی گستاخی۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی اپنی حیثیت سے باری جا رہی ہے۔ میں نے نرمی سے بات کی تو سر چڑھ گئی۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے فائل زور سے بند کی، اور پھر اپنی 2 انگلیاں ماتھے پر رکھ کر ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے بے چینی کو خود سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر نہیں۔ الفاظ اور انداز سب کچھ پھر سے یاد آ رہا تھا۔ دفتر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ناگواری سے سر اٹھایا۔ اندر آؤ۔ ایک ملازم چچکتے ہوئے اندر آیا۔ چہرے پر اضطراب تھا۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، کلائنٹ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ بلال شاہ نے کرسی کی پشت ٹیک لگا کر آگے جھکتے ہوئے اس ملازم کو تیز نظروں سے گھورا۔ مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی، بولو کہ میں مصروف ہوں، وہ انتہائی تلخ لہجے میں بولا۔ ملازم نے ایک نظر اس کے تناؤ بھرے چہرے پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، سر مگر یہ میٹنگ بہت اہم ہے، جو لوگ آئے ہیں وہ خاص طور پر دوسرے شہر سے سفر کر کے پہنچے ہیں۔ بلال شاہ کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے شعلے لپکے۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے وہاں پڑے کاغذوں میں ہلچل مچ گئی۔ کیا میں نے جو کہا وہ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ کہہ دیا نا کہ مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی؟ تم لوگوں کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی گرجدار آواز کا کمرے میں گونجی۔ اسسٹنٹ دھیان کر پیچھے ہٹا فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، بلال نے کرسی سے ٹیک لگا لی اور ایک بار پھر حیات کی جرت کو یاد کر کے غصے سے مٹھی بھینچی۔ اس لڑکی کو کیا لگتا ہے اپنے بارے میں اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ جس طرح کی زبان بول رہی جس کا حساب چکانا ہوگا، وہ ایسا ہی تھا جو اس کو کچھ کہتا وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ ایک بار جس انسان کو وہ نشانہ بنانے کا سوچ رہا تھا، وہ اس کی زندگی میں اب کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے دل پر ایک ایسا نشان چھوڑ چکا تھا جس کا کوئی نیم و بدل نہیں تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ بلال شاہ تھکن سے چور اپنے کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر صوفے پر اچھا گیا، بیداری سے ٹائی کھولنے لگا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر پڑا۔ اس وقت کون ملازم جھانک رہا ہے؟ مگر پھر سنبھل کر بولا، آ جاؤ۔ لہجہ کافی سخت اور بیدار سا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر کمپنوں کی آہٹ ابھری۔ اس نے سر اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے حیات کو دیکھا۔ حیات جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، کی ایسی نگاہوں پر مزید سہم گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی خاموشی سے گلاس کی طرف بڑھا گئی۔ حیات کو دیکھتے اندر پھر سے غصہ بڑھنے لگا، لیکن پھر جیسے اس کا نازک سہما ہوا چہرہ دیکھا، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ حیات کی نظریں بستور جھکی تھی، آواز کانپ رہی تھی، صاحب میں معافی چاہتی ہوں، مجھے آپ سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیے گا۔ بلال نے اپنی بمیں اچکائی، لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارا مالک ہوں؟ اسے ہاتھ باندھ کر اسے گھورا تو وہ بے دردی سے لب کچلنے لگی۔ اس کی حرکت پر وہ ماتھے پر بل ڈالتا مزید پاس آیا۔ کیا سوچا تھا؟ مجھے آ کر دل میں جو آیا کہہ دو گی اور میں چپ چاپ سن لوں گا، اور تمہیں اس کی سزا بھی نہیں دوں گا؟ اس کی بات اور سرد لہجے پر حیات کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ نہیں صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن پلیز بابا کا اور میرا غسل پسر آپ کی نوکری پر ہے، ہمیں مت نکالیے اس نوکری سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے آئندہ بدتمیزی نہیں کروں گی۔ آپ نہیں نکالیں گے نا نوکری سے؟ لرزتے ہونٹوں سے وہ امید بڑے لہجے میں بمشکل بولی، اور ہاتھ میں موجود گلاس کپ کپا رہا تھا۔ بلال نے گلاس کے ہاتھ سے لیا اور دھیرے سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، ایک طویل سانس خارج کی۔ ہاں بالکل، میں تم لوگوں کو جہان سے نکالوں گا۔ تو میرے سامنے زبان چلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی، مگر آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا تاثر تھا جو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حیات کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک اس نے اپنے لرزتے ہوئی ٹانگوں کو جھکایا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے کہ پلیز صاحب ایسا مت کریں، میں اور بابا کہاں جائیں گے؟
ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے پیر، ہمارے پاس تو کوئی ہنر یا معاش بھی نہیں ہے، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ ساتھ ہو بھی یہی گئی۔ بلال جو اپنی ضد میں سے تنگ کر رہا تھا اسے روتا دیکھ کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی بے بسی، اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں چھپا خوف۔ پھر آہستہ سے آگے بڑھا، اس نے شامنوں سے تھام کر کھڑا کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو، زمین پر کی بیٹھ گئی؟ اس کا لہجہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ حیات نے آنکھیں صاف کر کے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ بلال نے ایک لمحے کے توقف کے بعد تنزیل کی سی کہا، ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہا، لیکن آئندہ میرے سامنے بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ مجھے بدتمیزی کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا۔ حیات نے جلدی سے اس طرح بات نہیں لایا، چہرے پر ایک دم سے خوشی کے رنگ بکھرے تھے۔ بلال شاہ کا دل پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آئندہ آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ ایک سائٹک لہجے میں بولی اور جلدی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکلنے میں اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی کہ کہیں وہ دوبارہ سے اسے کوئی سزا نہ سنا دیتا۔ بلال نے گہرا سانس لیا اور پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دلیر ہو رہی ہے، مگر مزہ آیا۔ جب آتی ہے میرے دل کو بے حال کر جاتی ہے، دل میں سے چھونے کی خواہش بڑھتی ہی جا رہی ہے، اب لگتا ہے اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ سارا دن تو غصہ کہیں کھو گیا تھا، اب تو وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کے ذریعے دل میں بسا رہا تھا۔ بلا شبہ محبت ہی ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی قدموں میں چکا دیتی ہے۔ محبت کر چکا تھا، لیکن ابھی سمجھ اسے نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچنا ہی تھا نا۔ وہ پوری رات اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ بلال شاہ اپنے کمرے میں تیار بیٹھا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی چال نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی میز پر نظریں جمائی ہوئی تھی، جہاں فائلیں بکھری پڑی تھی، مگر آج اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ پھر ملازم اسے ناشتے کا پیغام دینے آیا تو وہ کچھ پل کے لیے سوچتا رہا۔ رحیم کو بلاؤ، اس نے ملازم کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ رحیم صاحب جو صحن میں پودوں کو پانی دے رہے تھے، جب انہیں اطلاع ملی کہ بلال نے بلایا ہے، ان کے ہاتھ لرز گئے۔ انہیں لگا انہیں بلال شاہ کے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ سہمے سہمے قدموں سے اندر آئے اور دروازے پر ہی رک گئے۔ ان کے دماغ میں اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ یقیناً اس کی بدتمیزی کی وجہ سے ہی انہوں نے بلایا ہے۔ آؤ اندر، بلال نے سخت مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ رحیم صاحب آہستہ آہستہ چلتے بلال کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ان کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں تھی اور ہاتھ مؤدب انداز میں بنے تھے۔ بلال شاہ نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے الفاظ چن رہا ہو۔ پھر ایک نظر اٹھا کر سیدھا رحیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ یاد ہے 4 مہینے پہلے تم نے مجھ سے 2 لاکھ کا قرض کیا تھا اپنی گاؤں کی زمین چھڑوانے کے لیے؟ پھر اس سے پہلے بھی اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے بھی قرض دیا تھا، جو کہ تنخواہ میں سے کاٹا جاتا ہے۔ جتنا کاٹا جاتا وہ قرض چکاتے چکاتے تمہیں برسوں گزر رہیں گے، مگر تمہارا قرض نہیں چکایا جاتا۔ لیکن مجھے اپنا سارا قرض واپس چاہیے، ایک بار میں ہی۔ رحیم کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے بلال کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، جی صاحب، لیکن میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مگر آپ فکر نہ کیجیے، میں آہستہ آہستہ چکا دوں گا۔ اور کتنا وقت لوگے؟ مجھے پورا بتاؤ نا، کب تک واپس کرو گے؟ بلال نے مختصر مگر چھپتا ہوا سوال کیا۔ رحیم نے نظریں جھکارے، نہیں صاحب، میں ابھی بدوبت کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ بلال نے ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ نرم نہیں تھی بلکہ کسی خاموش خطرے کا پیغام دے رہی تھی۔ تو بھی مزید وقت چاہیے؟ کتنے مہینے کا؟ بلال شاہ نے پوچھا۔ ایک سال کا۔ رحیم صاحب ہچکچا کر بولے، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں اور وقت دے سکتا ہوں، بلکہ یہ قرض نہیں معاف کر سکتا ہوں۔ رحیم نے حیران نظروں سے بلال کو دیکھا۔ صاحب آپ کی کیا کہہ رہے ہیں اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ رحیم صاحب نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ بلال نے اپنی انگلیاں میز پر بچائی اور گہری سانس لی۔ تمہاری بیٹی حیات کے بدلے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس نکاح کے لیے ہاں کہہ دو تو تمہارا قرض معاف کر دوں گا، تمہاری نوکری بھی محفوظ رہے گی۔ رحیم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں تھا، پھر بمشکل ہمت جمع کر کے بولا، صاحب میری بچی ابھی صرف 18 سال کی اور آپ 34 کے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلال کی مسکراہٹ ایک دم سرد ہو گئی۔ عمر کا فرق میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، حیات کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کا اور تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ کیا تم اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب جی، میں ایک باپ ہوں،
اپنی بیٹی کی خوشیوں کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بھی بہت چھوٹی ہے، میں اس کا ہاتھ کسی کو بھی کیسے دے سکتا ہوں؟ یہاں شہر میں اپنی آگے پڑھائی کرنے آئی، میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہاں حویلی میں نوکری کر لے، ساتھ ساتھ میں اس کو کالج میں داخلہ کروا دوں گا۔ میری زندگی کا مقصد میرے بچوں کے خواب ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے قرض لیا اس کے خواب پورے کرنے کے لیے، اور اس قرض کے بدلے اپنی بیٹی کیسے دے دوں؟ وہ بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے۔ وہ تڑپ ہی اٹھے تھے۔ بلال نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ رحیم، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتے ہو تمہارے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے، اگر تم ہاں کہہ دو تو سب آسان ہو جائے گا، باقی آگے تمہاری مرضی اگر تم مشکلات بڑھانا چاہتے ہو۔ وہ خاموش ہوا مگر دھمکی اس کے لہجے میں بات تھی۔ رحیم کے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی، اسے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کا خیال آیا، مگر دوسری طرف بلال شاہ کا سخت لہجہ بھی تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بے بسی سے سر جھکا گیا۔ صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ بلال کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھا فیصلہ کیا ہے رحیم، اب نکاح کی تیاری کرو۔ رحیم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، دل میں ایک عجیب سی گٹن تھی۔ جب اس نے یہ اجلا کر حیات دی تو اس کی تو سانسیں ہی تھم گئی، دل و دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ اس کسی قیمت پہ آ کے تاری نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے۔ ہاں، وہ اس کی عزت کرتی تھی کہ اس شخص نے اس کی عزت کی حفاظت کی، مگر اس کے باوجود ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی اور اس کے باپ کی عزت نہ کرتا ہو، اور پتہ نہیں وہ اس نے شادی کس مقصد سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس حویلی سے چلی جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور بہت خاموشی سے کوارٹر سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ گاؤں جانے کا تھا اور وہاں جا کر ماں کی پناہوں میں رہنے کا تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا، ایک پڑھنے کی خاطر وہ یہاں آئی اور کیا سے کیا ہو گیا۔ اگر وہ ضد نہ کرتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ پھر وہ چپ چاپ گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ محفوظ ہے، مگر وہ نادان جانتی نہیں تھی کہ جس کے ڈر سے وہ فرار ہونے والی وہ شخص ایک نہیں 4 آنکھیں رکھتا ہے۔ بس کے اندر گھٹن بھرتی جا رہی تھی، حیات کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ دل میں مسلسل درود شریف کا ویگ جاری تھا، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر تیزی سے بدلتے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اسے اس فیصلے کی طرف دھکیل رہا ہو جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ بس سڑک پر اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ حیات نے گھبرا کر سامنے دیکھا تو 3 چمچماتی مرسڈیز گاڑیاں بس کے آگے آن کھڑی ہوئی تھی۔ مسافروں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر پردے سرکائے تاکہ بائی کا منظر دیکھ سکے۔ حیات کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور روبدار سیاہ لباس میں ملبوس مرد باہر نکلا۔ آنکھوں پر چشمے تھے، ہاتھوں میں ایک بڑی سی رائفل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بس کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بس کے اندر سناٹا چھا گیا۔ حیات کا گلا خشک ہو گیا۔ بلال شاندار داخل ہوتے ہی نظریں گھمائی اور پھر اپنے مخصوص لہجے میں بولیا، ہو گیا شوق بھاگنے کا؟ حیات کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور زبان تالو سے جا لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی بلال نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ چھوڑے مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ بس میں بیٹھے کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بلال کو روک سکے۔ سب تماشا دیکھ رہے۔ چلو، بلال نے سرد لہجے میں کہا، اسے جبرن بس سے نیچے اتارنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حیات چیخی مگر اس کی چیخیں بے اثر ثابت ہوئی۔ اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف لے جایا گیا، مگر وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ بلال شاہ کا مضبوط ہاتھ کسی زنجیر کی مانند کی کلائی کو جھکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ اسے گاڑی کے اندر دھکیل کر خود بھی بیٹھا، ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ حیات پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں آپ کی بیوی نہیں بننا چاہتی، آپ ظالم ہیں، جابر ہیں، زبردستی کرتے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ گاڑی میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بلال نے گہری سانس لی اور اچانک گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ حیات نے حیرانی سے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھکا، چشمے ادارے اور نرم مگر گہری لہجے میں بولا، نفرت؟ سچ کہوں تو میں نے بھی خود سے یہی کہا کہ یہ لڑکی صرف نفرت کے قابل ہے، مگر جب تمہیں روتے ہوئے دیکھا، جب تمہیں اس دن خود سے کانپتے دیکھا، تو دل میں ایک احساس جاگا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ لیے ہو، تمہیں میں اپنی محبت بناؤں، اپنی عزت بناؤں۔ میں نے تمہاری بھی جو محسوس کیا وہ کسی کے لیے نہیں کیا، تمہاری وجہ سے میں بدل رہا ہوں، میرے احساسات بدل رہے ہیں، میرے جذبات بدل رہے ہیں،
میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں, تمہیں قائل بھی کر سکتا ہوں, مگر میں چاہتا ہوں تم خود یہ فیصلہ کرو. اگر تم ہاں بولو گی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں خود تمہیں گاؤں چھوڑوں گا, اپنے دل کو بھی مار دوں گا. مگر ایک بات یاد رکھنا, تم کسی کی محبت کو ٹھکراؤ گی کبھی تو کہیں پاؤ گی. میں نے ایک عرصہ تنہا زندگی گزاری ہے, اس کے میرے لہجے میں اس طرح تلقی ہے, مجھے کچھ سمجھانے والا نہیں تھا, لیکن اگر تم ساتھ دو گی تو میں سمجھ جاؤں گا, جیسا چاہو گی ویسا بن جاؤں گا. حیات کی آنکھیں پھیل گئی. بلال کی نظروں میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ جلستا تھا, وہ کوئی عام سا مرد لگ رہا تھا جو محبت میں ڈر چکا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے. کیا واقعی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ بلال نے دھیمے لہجے میں پوچھا. حیات نے کچھ لمحے اس کی باتوں پر غور کیا. اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے. چند لمحے مزید خاموشی میں گزر گئے, پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا, میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں. اس نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ لیا تھا. جانے کیوں اس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے شدت دکھائی دی تھی, اور کوئی لڑکی نہیں چاہے گی کہ اس کا ہونے والا شوہر اسے پسند نہ کرے. بلال شاہ کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابری. اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما, مگر اس بار گرفت میں سختی نہیں بلکہ اپنائیت تھی. گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی, مگر اس بار سفر کی نیت بدل چکی تھی, کیونکہ اس سفر میں ایک نئی شروعات چھپی تھی. کچھ ہی دنوں میں اس کی ماں بھی شہر آ چکی تھی. اس کا بھائی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ بھی حویلی پہنچ گیا تھا. بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی. بلال شاہ نے سب کو بہت عزت و اکرام سے رکھا تھا. کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے تھے, اس کی قسمت پر رشک بھی کر رہے تھے. کچھ برس کے بعد بلال شاہ اس وقت کالج کے فنکشن میں آیا ہوا تھا. اس کی گود میں 2 سال کا لان شاہ تھا. دائیں سائڈ پر رحیم صاحب اپنی بیوی کے ساتھ آسودہ بیٹھے تھے. کچھ دیر گزری, متائی جان کو BSc کی ڈگری دی جا رہی تھی. وہ بڑے کانفیڈنس سے کھڑی تھی. وقت نے اسے کتنا بدل دیا تھا. وہ جو کسی کی خاطر میں نہیں لاتا تھا, وہ آج ہر ایک کا غمسار اور دوست تھا. رحیم صاحب اور ان کی بیوی اپنے بیٹے کو کے دیے ہوئے بنگلے میں رہ رہے تھے. ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا, اور بلا شبہ جس سے خدا تعالیٰ جوڑتا ہے, کسی فقیر کو بھی رب محل دیتا ہے تو کسی امیر کو بھی جھونپڑی میں پہنچا دیتا ہے. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.